السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اب ذی الحجہ کے بعد محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، اور جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو منافق ملا، یزیدی ملا، شیطانی ملا، دشمن حسین جو ہے وہ شور مچانے لگتے ہیں کہ تعزیہ داری حرام ہے، علم اٹھانا حرام ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی تعلق سے اب مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ دیکھیے، تعزیہ بنانا اور اس کو گھمانا، علم اٹھانا، اس کا نکالنا، اس کا گھمانا، شہادت امام علی مقام حسین علیہ السلام کی تشہیر کرنا، سید الشہداء کی فتح کا اعلان، یزید ملعون کے ظلم و ستم کا اظہار اور کافر یزید کی شکست یعنی ہار کا اعلان کرنے کے لیے دف بھی بجانا جائز ہے۔ ایک طرف سے منڈا ہوا ڈھول اور تاشے دف کے حکم میں ہے، لہٰذا یزید کی ہار، حسین کی جیت کا اعلان کرنے کی نیت سے ڈھول تاشے بجانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تعزیہ داری خوب کریں، آپ تعزیہ داری بند نہ کریں، خوب تعزیہ داری کریں۔ یزیدی شیطانی ملا کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں۔ یزیدی شیطانی مفتی خود تو تعزیہ داری کرتا نہیں اور عوام کو کرنے نہیں دیتا، اس کا مقصد تعزیہ داری کو روکنا ہے۔ آج کا یزید ذکر حسین، فکر حسین کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اب سفیان کا پوتا یزید یعنی معاویہ کا بیٹا یزید ذات حسین، مقصد حسین کو مٹانا چاہتا تھا، اور آج کا یزیدی ذکر حسین، فکر حسین کو مٹانا چاہتا ہے۔ نہ اس وقت کا کل کا یزید کامیاب ہوا اور نہ آج کا یزیدی کامیاب ہے، تو آنے والے کل کا یزیدی کامیاب ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر تعزیے کے اوپر حسین کا گنبد، اب میں ان لوگوں کو نصیحت، وصیت اور ہدایت کر رہا ہوں جو لوگ تعزیہ بناتے ہیں، اس بات کو خاص طور سے سنیں۔ تعزیے کے اوپر امام علی مقام حسین علیہ السلام کا گنبد ہونا چاہیے، سنہری رنگ کا گنبد تعزیے کے اوپر سب سے اوپر ہونا چاہیے، اور اس گنبد کے اوپر ایک لال رنگ کا علم یعنی لال رنگ کا جھنڈا ہونا چاہیے، اس جھنڈے پر سنہری رنگ سے یا حسین لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ سمجھے؟ تعزیے کے اوپر سنہری رنگ کا حسین کا گنبد کے اوپر لال رنگ کا علم یعنی جھنڈا، اور جھنڈے پر لکھا ہوا ہونا چاہیے سنہری رنگ میں یا حسین۔ میں نے کربلا میں یہی دیکھا، جب میں کربلا گیا، مولا امام علی مقام حسین علیہ السلام کے گنبد پر نظر پڑی تو گنبد کے اوپر لال رنگ کا جھنڈا یعنی علم لگا ہوا تھا، اور جھنڈے پر لکھا ہوا تھا یا حسین۔ تو آپ بھی ایسا ہی کریں، تعزیے کے اوپر آپ مولا حسین کے گنبد کا نقشہ بنائیں سنہری رنگ میں، اور اس کے اوپر ایک جھنڈا یعنی علم لگائیں اور علم پہ لکھیں یا حسین۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کام آپ ضرور کر لیجئے گا، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو کوئی ٹوکے گا نہیں، کوئی روکے گا نہیں۔ یہ میری نصیحت اور وصیت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعزیہ داری میں ڈھول تاشے وغیرہ بجتے ہیں، اور پھر اس کا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ صاحب اگر تمہارے ماں باپ مر جائیں، تمہاری اولاد مر جائے، بھائی بہن مر جائیں، عزیز و قریب یار رشتہ دار مر جائیں اور ان کی میت پڑی ہو، تو کیا آپ ڈھول بجائیں گے؟ تو عام آدمی کہتا ہے کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں میت پڑی ہے اور ہم ڈھول بجائیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا جو سوال کرتے ہیں وہ مولوی دھوکہ دیتے ہیں۔ اب دھوکہ کیسے دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں اگر کوئی مر جائے یا کسی کے میت ہو جائے تو وہ ہوتا ہے مردہ، تو جب مردہ پڑا ہوا ہوگا تو کوئی بھی ڈھول تماشا نہیں کرتا، نہ ڈھول بجاتا ہے نہ تاشا بجاتا ہے۔ تو سامعین محترم، جب موت ہوتی ہے تو مردہ گھر میں ہوتا ہے تو ڈھول تاشے نہیں بجتے، لیکن ہم امام علی مقام حسین علیہ السلام کو مردہ نہیں مانتے بلکہ زندہ مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، تم ان کو مردہ گمان بھی مت کرنا، سوچنا بھی نہیں۔ تو ہم امام علی مقام حسین علیہ السلام سید الشہداء کو مردہ نہیں بلکہ زندہ سمجھتے ہیں، اور قرآن کے مطابق زندہ مانتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی مر جائے تو ڈھول نہ بجاؤ، لیکن جو زندہ ہو
اس کے کارناموں کا اعلان کرنے کے لیے ڈھول تاشے بجانا جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم حضرت امام عالی مقام حسین علیہ السلام کی فتح کا، جیت کا اعلان کرتے ہیں۔ یزید ہار گیا، بادشاہ ہو کے بھی ہار گیا، وہ بظاہر جنگ جیت کے بھی ہار گیا، اور حسین کا آج بھی بول بالا ہے۔ تو فاتح کربلا کے جیت کا اعلان کرتے ہیں۔ نمبر ایک تو ان کی زندگی کا اعلان کرتے ہیں، دوسری بات فاتح کربلا ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور جو جنگ جیتتا ہے اس کا اعلان ہوتا ہے اور اس کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ تو ہم امام علی مقام حسین علیہ السلام کی جیت کا اور ان کے زندہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس دھوکے میں مت آنا کہ لوگ کہیں گے صاحب تمہارے گھر میں اگر میت پڑی ہو تو پھر تم ڈھول بجاؤ گے، تو پھر امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو شہادت دی وہ میتیں پڑی تھی، تو کیا تم ڈھول بجاؤ گے ان کی مصیبت پر؟ جو سامعین محترم، انہوں نے اپنی مصیبت کو اپنے اوپر جھیل کر دین کو بچا دیا۔ آج دین جو باقی ہے امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے باقی ہے۔ تو ہم ان کی فتح کا، فاتح کربلا ہونے کا، زندہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملا مولوی مفتی کہتے ہیں کہ صاحب ڈھول تاشے یزید نے بجائے تھے، تو تم ڈھول تاشے بجا کے یزیدیت کا کام کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یزید نے بجائے ہو نہ بجائے ہو اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ اگر بالفرض مان بھی لیجئے کہ اس نے بجائے بھی ہیں تو اس کی نیت اور اس کا مقصد کچھ اور تھا، ہمارا مقصد اور ہماری نیت کچھ اور ہے۔ یزید کی ضد میں ہم امام عالی مقام حسین علیہ السلام کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ان کی فتح کا اعلان کریں گے، دف بجائیں گے، ایک طرف کا منڈا ہوا ڈھول بجائیں گے، تاشے بجائیں گے، اعلان کریں گے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ امام علی مقام حسین علیہ السلام کا نام ڈنکے کی چوٹ پر بلند ہوتا ہے۔ یہ ملا مولویوں کو، یزیدی مفتیوں کو، منافق مولویوں کو ہضم نہیں ہوتا کہ حسین کا نام ڈنکے کی چوٹ پر بلند ہو رہا ہے۔ جب ڈھول میں کوئی ڈنکا مارتا ہے تو کہتا ہے حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یہ مفتی کو، مولوی کو، عالم فاضل کو، منافق جہنمی کو ہضم نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ لوگ تعزیہ داری کو روکتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے دیوبندیوں کا، وہ کہتا ہے کہ جلوس محمدی نکالنا ناجائز، حرام، شرک ہے، بدعت ہے۔ تو ایک نے نانا کے جلوس کو ناجائز کہا، پھر بریلویوں نے کہا کہ حسین کا جلوس ناجائز ہے۔ تو ایک طبقہ یعنی دیوبندی نے کہا کہ نانا کا جلوس ناجائز ہے، بریلوی طبقے نے کہا کہ نواسے کا جلوس ناجائز ہے۔ ہماری نظر میں تو دونوں ہی ایک ہیں، دونوں ہی یزیدی ہیں، دونوں ہی منافق ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تعزیہ داری کیجئے، ببانگ دہل کیجئے، علم نکالیے، جھنڈا اپنے گھروں پہ لگائیے، اٹھائیے۔ اگر آپ کو کوئی ملا مفتی پریشان کرے تو میں اپنا نمبر دے رہا ہوں، قاری